السلام علیکم معزز خواتین، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے میری ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ لوگ خوب دین کے راستے پر چلیں، خوب دین کا کام کریں، دین کی دعوت دیں، خوب عمل کرنے والے بنیں اور اللہ آپ کے عمل کو قبول کرے۔ تو میری پیاری بہنیں، آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی چھوٹی چھوٹی حدیثیں لے کر۔ تو سنتے ہیں، آج کی حدیث نماز پر ہے، تو میری پیاری بہنیں غور سے ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو بہت قیمتی چیز ہے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی کہ پلر ہے، اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ ویسے تو اس میں بے انتہا خوبیاں ہیں، لیکن خصوصاً انہوں نے یہاں پر 10 خوبیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ چہرے کی رونق ہے۔ نماز چہرے کی رونق ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ نمازی کے چہرے الگ رونق دار ہوتے ہیں، پر نور ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے دل کا نور ہے۔ چہرے کی رونق کے ساتھ ساتھ دل کا نور بھی ہے۔ دل نورانی ہو جاتا ہے، غلط باتوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے۔ بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، یعنی بیماریوں اور تکلیفوں سے بدن کو راحت رہتی ہے۔ قبر کا انس ہے۔ قبر کا انس ہے۔ قبر کتنی خوفناک اور اندھیری جگہ ہے، لیکن نماز قبر کا انس ہے۔ پانچواں ہے اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے۔ آسمان کی کنجی ہے۔ آسمانوں کی کنجی ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ساتواں ہے اعمال ناموں کے ترازو کا وزن ہے کہ اس سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اعمال نامے جو کہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے، اس دن یہ نماز ترازو کا وزن بن جائے گی اعمال ناموں میں، جس سے ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ نماز میں اللہ کی رضا ہے۔ میری پیاری بہنیں، اللہ کی رضا مل گئی تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ جب اللہ ہی راضی ہو گیا تو ہم نماز کے ذریعے کیوں نہ اللہ کو راضی کر لیں۔ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ راضی تو سب راضی، ساری کامیابی ہماری، اور اللہ ناراض تو پھر کامیابی نہیں ہے میری پیاری بہنیں، وہ ناکامی ہے۔ تو ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لیں۔ جنت کی قیمت ہے۔ نماز دے کر ہم جنت خرید سکتے ہیں۔ اور دوزخ کی آڑ ہے، دوزخ سے بچانے والی ہے۔ جس شخص نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو چھوڑا اپنے دین کو گرا دیا۔ جس نے نماز کو قائم کیا یعنی نماز کو زندہ کیا، اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ اور کتنی آسانی سے کچھ لوگوں کی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی عذر کے، بس نہیں پڑھنا کیونکہ آلس آ گیا، کام زیادہ تھا، تھوڑی تھکن تھی، بازار جانا تھا، شادی میں جانا تھا، آج من نہیں، دل نہیں کر رہا، ذرا سی بات پہ ہم نمازیں سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا میری پیاری بہنیں۔
نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کیا کرو۔ جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر پر نور ہوتے ہیں، پر رونق ہوتے ہیں۔ ان گھروں کی رونق الگ ہی ہوتی ہے میری پیاری بہنیں، ان گھروں کے نور الگ ہوتے ہیں، ان گھروں کے جو ماحول ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ اور یہ تو مشہور حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدے کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی، روشن چہرے والی ہوگی۔ اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائے گی۔ قیامت کے دن وضو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی کہ ہم لوگ روشن چہرے والے، روشن ہاتھ پاؤں والے ہوں گے اور الگ پہچانے جائیں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی بلا آفت آسمان سے نازل ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے یہ کہ جو لوگ مسجد کو آباد کر رہے ہیں ان کے اوپر سے اللہ پاک اس بلا کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو چلیے میری پیاری بہنیں، ہم اپنے گھر کے مردوں کو کیوں نہ کہیں کہ مسجدوں کو آباد کریں اور ان بلاؤں سے محفوظ رہیں۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے نشان کو جلائے، یعنی اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو بھی گیا تو سجدے کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گا۔ سجدے کے نشان کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی دوزخ میں اپنے بد اعمال کی وجہ سے چلا بھی گیا تو دوزخ کی آگ سجدے کے نشان کو نہیں جلائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفا ہے۔ دوسری جگہ اس سے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، اٹھو، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ نماز میں شفا ہے میری پیاری بہنیں۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو ہم نماز پڑھ کر اپنی تکلیف کو دور کریں۔ نماز پڑھیں، اچھی طرح سے رکوع اور سجدے کو کریں اور اس کے بعد ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے رو رو کے اپنی تکلیف کو دور کرنے کی دعا مانگیں، اس سے ہمیں شفا ملے گی۔ ایک حدیث بیان کی گئی ہے، ایک واقعہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اٹھو، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ اور ہم لوگ میری پیاری بہنیں کیا کرتے ہیں؟ تکلیف ہوئی تو سب سے پہلے نماز چھوڑتے ہیں، جبکہ نماز میں ہی تو شفا ہے۔ جس چیز میں شفا ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ دوا اسباب ہے، اللہ نے اسباب بھی بنائے ہیں، اسباب کو بھی اپنانا ہے، لیکن پہلے نماز کے ذریعے اپنے بیماریوں کو شفا پہنچائیں۔ نماز میں اللہ سے شفا کی دعا کریں، نماز خود شفا ہے۔ تو میری پیاری بہنیں اس پر خود عمل کریں اور اپنے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرتے رہیں۔ نماز چھوڑنا دین کو گرا دینا ہے، تو کیا ہم خود اپنے دین کو گرا دیں گے؟ ہم خود مسلمان ہو کر اپنے دین کو گرا رہے ہیں نماز کو چھوڑ کر۔ میری پیاری بہنیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ چاہے جیسے بھی حالات ہوں
ہمیں نماز پڑھنا ہے، کام کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنا، نماز کی وجہ سے کام کو لیٹ کر دینا ہے۔ کام تو بعد میں بھی ہو جائے گا، لیکن نماز وقت پر اور پورے اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے شفا کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس سے ہم اپنی زندگی کو پر نور پر رونق بنا لیں گے، ہمارے چہروں اور ہمارے دلوں میں نور اتر آئے گا۔ ہمارے قبر کی روشنی ہے نماز، دنیا میں بھی نماز کام آئے گی اور آخرت میں بھی۔ تو میری پیاری بہنیں، آج کی حدیث یہیں پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔